بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو بادشاہ سلامت بہت اچھے اور نیک تھے، مگر ان کا وزیر ان کی ایک بات سے بہت پریشان تھا اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا۔ بادشاہ سلامت اپنی رعایا سے بہت محبت کرتے تھے اور انہوں نے ان کی خدمات کے لیے اپنے خزانوں کا منہ بھی کھول رکھا تھا۔ ملک میں چاروں طرف سکون اور اطمینان نظر آتا تھا۔ سب لوگ انتہائی خوشی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، مگر وزیر کو جس بات کی پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ بادشاہ سلامت دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتے تھے اور تعریف کرنے والے پر انعامات کی بارش کر دیتے۔ ان کے دربار میں چند چرب زبان اور خوشامدی لوگوں نے بادشاہ سلامت کی یہ کمزوری بھانپ لی تھی اور اس کمزوری کا اکثر و بیشتر فائدہ اٹھاتے رہتے تھے۔ ان کی جھوٹی جھوٹی تعریفیں کرتے اور انعامات لے کر گھر کو چلتے۔ بادشاہ سلامت جب دربار میں تشریف لاتے اور لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے تو ان کی کوشش یہی ہوتی کہ جلد سے جلد ان معاملات کو نپٹا دیں تاکہ اس کے بعد شعر و شاعری اور قصیدہ گوئی کا دور چلے اور درباری ان کی تعریفوں کا پل باندھے۔ ان تعریفوں سے بادشاہ سلامت کو عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ بادشاہ سلامت کی شان میں قصیدے پڑھنے والے نیک نیتی سے بادشاہ سلامت کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ ان کا مقصد تو محض قیمتی انعامات کا اصول ہی ہوتا تھا۔ وفادار وزیر نے ایک روز اپنی یہ پریشانی ملکہ کے سامنے رکھی۔ ملکہ خود بادشاہ سلامت کی اس بات سے بہت تنگ تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ جھوٹی تعریفوں پر اگر وہ اسی طرح ہیرے اور جواہرات اور اشرفیاں لٹاتے رہے تو ایک روز سارا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اس نے وزیر سے کہا، اس سلسلے میں تو مجھے آپ پر ہی بھروسہ ہے۔ آپ بادشاہ سلامت کے وفادار ساتھیوں میں سے ہیں۔ آپ کی عقل مندی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ملکہ عالیہ، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ اس کے لیے مجھے سب سے پہلے یہ پتہ چلانا ہوگا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر بادشاہ سلامت خوشامد پسند ہو گئے ہیں۔ انہیں کیوں اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے؟ جب میری ان سے شادی ہوئی تھی تب بھی وہ ایسے ہی تھے۔ بات بات پر اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کے ہار اتار کر لوگوں کو انعامات میں دے دیا کرتے تھے۔ ایک وقت تو ایسا بھی آ گیا کہ ہاروں کو بنوانے کے لیے بہت سارے کاریگروں کو بھرتی کرنا پڑ گیا تھا۔ مجھے تو اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ خزانے کا پیسہ عوام کی امانت ہوتا ہے، اس طرح تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ میں بادشاہ سلامت کی والدہ صاحبہ سے ملوں اور ان سے پوچھوں کہ بادشاہ سلامت کی شخصیت کی اس خامی کا سبب کیا ہے۔ وزیر نے کہا اور عین اسی وقت بادشاہ سلامت کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کافی بوڑھی ہو گئی تھی اور لاٹھی ٹیک ٹیک کر چلتی تھی۔ اس نے ملکہ اور وزیر کو دیکھا تو بولی، بیٹی میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ رات کے کھانے میں کیا پکے گا تاکہ شاہی باورچی کو آگاہ کر دوں، مگر ایسا معلوم دیتا ہے کہ تم دونوں مملکت کے کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے ہو، تو میں چلتی ہوں اور میں بعد میں آ جاؤں گی۔ امی حضور، ہم آپ ہی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک بہت اہم مسئلہ درپیش آ گیا ہے، آپ سے کچھ معلومات لینا تھی۔ ملکہ نے کہا، پہلا مسئلہ تو پتہ چلے، اس کے بعد ہی میں معلومات دے سکوں گی۔ بادشاہ سلامت کی والدہ نے کہا، پہلے آپ آرام سے بیٹھ جائیں، پھر ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ملکہ نے اسے کمرے میں رکھی کرسی پیش کرتے ہوئے کہا۔ جب بادشاہ سلامت کی ماں آرام سے بیٹھ گئی تو وزیر نے بڑی تفصیل سے اس کو بادشاہ سلامت کی اس خوشامدی پسندی کی عادت کے بارے میں بتایا۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو بادشاہ سلامت کی ماں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بڑے تعصب سے بولی، اپنے بیٹے کی اس عادت کے ذمہ دار میں اور اس کے ابا حضور تھے۔ یہ بات سن کر ملکہ اور وزیر دونوں چونک پڑے۔ امی حضور، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ملکہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر کہا، ابھی بادشاہ سلامت کی ماں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ بادشاہ سلامت کا بوڑھا باپ کھانسا ہوا اندر داخل ہوا۔
اس نے کہا اس بڑھاپے نے ہمیں طرح طرح کی بیماریاں لگا دی ہیں، مگر حیرت انگیزی طور پر ہمارے سماعت بہت بہتر ہو گئی ہے، دور ہی سے ہم سب باتیں سن لیتے ہیں۔ ہم نے تم سب کی باتیں سن لی ہیں، ہماری بیگم بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں، اپنے بیٹے کو خوشامد پسند بنانے میں ہم دونوں کا ہی ہاتھ ہے۔ بادشاہ سلامت کی ماں کو ملکہ نے کرسی پیش کی تھی۔ اب بادشاہ سلامت کا بھی باپ آیا تو اسے کرسی پیش کرنے کی باری وزیر کی تھی۔ وہ ایک کرسی اٹھا کر اس کے قریب لایا اور بولا تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھ گیا تو ملکہ بڑی فکر مندی سے بولی، جس انداز میں وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت لٹا رہے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ بہت جلد خزانہ خالی ہو جائے گا۔ ہمیں وزیر صاحب سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ بہت جلد اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیں گے۔ وزیر آگے بڑھے، کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر ہاتھ باندھ کر بولا، آپ بادشاہ سلامت کے والدین ہیں، دونوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کی اس خامی کے پیچھے آپ کا ہی ہاتھ ہے، پتہ تو چلے کہ کیسے۔ اگر یہ بات پتہ چل گئی تو بادشاہ سلامت کا علاج کرنا مشکل بات نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت کے باپ نے کہا، لمبی کہانی ہے، تم دونوں بھی بیٹھ جاؤ، کھڑے کھڑے تھک جاؤ گے۔ جب ملکہ اور وزیر بیٹھ گئے تو اس نے کہنا شروع کیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم جوان تھے اور ہماری نئی نئی تاج پوشی ہوئی تھی اور ہم نئے نئے بادشاہ بنے تھے۔ ہمارے ابا حضور بوڑھے ہو گئے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے بادشاہ کا تاج ہمارے سر پر سجا دیا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد ہماری شادی ایک انتہائی حسین و جمیل شہزادی سے ہو گئی۔ اس کا رنگ اتنا صاف تھا کہ جب پانی پیتی تو گردن سے جاتا ہوا نظر آتا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت کے باپ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ان کے حسن و جمال کا تفصیلی تذکرہ ہم نے اس لیے کیا کہ اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہر وقت بناؤ سنگھار میں لگا رہتی تھی، اور ہم بھی کچھ کم نہیں تھے۔ ہمیں سیر سپاٹے اور شکار کا بہت شوق تھا، ہم اپنے مشغلوں میں گم رہا کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ہمارا شہزادہ نہایت خوبصورت تھا، اس کی پیدائش پر ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، مگر نہ انہوں نے ہر وقت بننے سورنے والی عادت چھوڑی اور نہ ہم نے اپنی سیر سپاٹے اور شکار کی۔ ہمارا شہزادہ کنیزوں اور غلاموں کے ہاتھوں میں پرورش پاتا رہا۔ وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کا دل چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، اپنی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتائے اور ہم اس کو شاباش دیں اور اس کی تعریف کریں، مگر ہم دونوں نادان بنے اور اپنی اپنی پسند کی مصروفیات میں گم تھے۔ ہمیں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے چھوٹے سے شہزادے کے احساسات کا خیال ہی نہیں رہا۔ اس محرومی کا فائدہ ان کنیزوں اور غلاموں نے اٹھایا جن کے ذمہ اس کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ وہ اس کی ہر بات کی بہت تعریف کرتے تھے، اس سے وہ خوش ہو کر اپنے کھلونے، مٹھائیاں اور بسکٹ وغیرہ اور دوسری چیزیں انہیں دے دیتا۔ وہ اس کی کمزوری بھانپ گئے، وہ اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے اور اسے فائدہ اٹھاتے۔ رفتہ رفتہ ہمارے شہزادے کی یہ عادت پختہ ہوتی چلی گئی اور اس کا نتیجہ ہم سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کہانی میں ان ماں باپ کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے بچوں سے دور رہتے ہیں اور ان کی کسی بات کی تعریف کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلامت کا بوڑھا باپ ایک ٹھنڈی آب بھر کر خاموش ہو گیا۔ وزیر کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا اور پھر بولا، میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کی اس عادت کو ختم کرا دوں۔ یہاں پر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، ان کی باتیں نہیں سنتے، ان کی اچھی باتوں پر انہیں شاباش نہیں دیتے، وہ اپنے بچوں کو احساس محرومی کا شکار بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ برے لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے، وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس طرح کے بچوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کی ماں اور باپ نے سر جھکا لیے۔ اسی وقت ملکہ کا ننھا شہزادہ باغ میں سے کھیل کر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کسی جھاڑی کا ایک تنکا تھا اور اس نے امرودوں کے ایک پتے کو درمیان سے اس تنکے پر پرو رکھا تھا۔ شہزادے نے کمرے میں داخل ہو کر پہلے تو سب کو ادب سے سلام کیا اور پھر بولا، امی حضور،
देखिए, हमने अमरूद के पत्ते का पंखा बनाया है, ये घूमता भी है। ये कहकर उसने पत्ते पर फूंक मारी तो वो पत्ता तेजी से घूमने लगा। मलका ये देखकर निहाल हो गई। आगे बढ़कर शहजादे को प्यार किया और बोली, हमारे शहजादे ने कितना अच्छा पंखा बनाया है, हमें भी इससे खेलने दीजिए। शहजादे ने पत्ते पर एक और फूंक मारी और बोला, आप तो बड़ी हैं अम्मी हजूर, ये तो बच्चों के खेलने के लिए है। ये कहकर शहजादा वहां से भाग गया। बादशाह सलामत की मां ने कहा, अगर यही सलूक हम अपने बेटे से भी करते तो उसकी बातें सुना करते और उसकी तारीफ करते तो ऐसा ना बनता जैसे बन गया है। थोड़ी देर बाद जब वजीर वहां से रुखसत होने लगा तो उसने मलका को चंद बातें बताई और दरखास्त की कि वो इन पर अमल करे। मलका ने उसकी बातों को गिरा में बांध लिया। रात को जब बादशाह सलामत उसके साथ अपने कमरे में बैठे थे और नन्हा शहजादा उनके सामने खेल रहा था तो मलका ने बड़े प्यार से कहा, अल्लाह का शुक्र है मैं भी किस कदर खुशकिस्मत हूं कि मुझे आप जैसा शरीफ और नेक शोर नसीब हुआ है, जो शक्ल सूरत में भी यकता है और अपने किरदार में भी। अपनी रियाया की मोहब्बत उसके दिल में कूट कूट कर भरी हुई है। बादशाह सलामत ने यह सुना तो खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी। उन्होंने अपने गले से कीमती मोतियों का हार उतार कर मलका को पेश किया। इस बात का इजहार करने पर हम इसे आपकी नजर करते हैं। मलका मुस्कुराकर बोली, जांपना, हम इस इनामात को लेने से इनकार करते हैं। हमने आपकी तारीफ अपने दिल की गहराइयों से की है। हमारे खलूस और मोहब्बत की कीमत इस मामूली हार से अदा नहीं हो सकती। बादशाह सलामत ये बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, जब दूसरे लोग हमारी तारीफ के गुण गाते हैं और हम उन्हें इनामात देते हैं तो वो फौरन ले लेते हैं। मलका, आप तो बहुत अजीब हैं। इसकी वजह सिर्फ यह है कि दूसरों की तारीफ दिखावे की है। वो ये बातें सिर्फ आपको खुश करके इनामात के लालच में करते हैं। उनके दिलों में खलूस नहीं बल्कि लालच भरा होता है। आप तो मेरे सरताज हैं। आपके बारे में मैं जो भी कहूंगी वो सच ही होगा। मलका की बात सुनकर बादशाह सलामत कुछ सोचने लगे। मलका ने जब लोहा गरम देखा तो एक चोट मारी। हमारे दादा हजूर हमारे सब बहन भाइयों को एक नसीहत किया करते थे। वो कहते थे कि अपने मां बाप और बहन भाइयों के अलावा अगर तुम्हारे मुंह पर कोई तारीफ करे तो समझ लेना उसमें इसकी कोई गर्ज पोशीदा है। बादशाह सलामत की आंखें किसी सोच में डूब गई। उन्हें कुछ समझ आने लगी थी। अगले रोज दरबार शुरू होने से पहले वजीर बादशाह सलामत से मिलने आया। वो उन्हें एक कोने में ले गया और उनके कान में चुपके चुपके कुछ कहने लगा। उसकी बातें सुनकर बादशाह सलामत की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वजीर खामोश हुआ तो उन्होंने कहा, अक्लमंद वजीर, तुम्हारी बात में वजन मालूम देता है। हमें तुम्हारी तजवीज से इत्तेफाक है। दरबार शुरू हो तो सामने तमाम अमरा और दूसरे बड़े बड़े लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उनमें से हर कोई अपने ज़हन में वो बातें दोहरा रहा था जो उसे बादशाह सलामत की शान में कहना थी। उन्होंने अपने लिबासों में कपड़ों के थैले छुपा रखे थे जिनमें वो इनाम भर भर कर ले जाते थे। ये इनाम वो बादशाह सलामत की झूठी तारीफ कर कर बटोरते थे। दरबार की कार्रवाई देखने के लिए आज मलका भी बादशाह सलामत के बराबर में बैठी थी। वजीर ने इससे खास तौर से दरखास्त की थी कि वह दरबार में जरूर आकर बैठे, बहुत मजा आएगा। दरबार की कार्रवाई शुरू होने से पहले वजीर अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने सब लोगों को मुखातिब करके कहा, मोअज़्ज़िज़ अराकीने दरबार, आपको तो पता ही है कि हमारे बादशाह सलामत किस कदर रियाया का ख्याल करते हैं। सोने के वक्त को निकालकर वो हर वक्त उनकी फलाह व बहबूद के लिए सोचते रहते हैं और इस बात से भी परेशान रहते हैं कि मजीद कौन कौन से काम करें जिनसे उनकी रियाया को फायदा पहुंचे। वजीर की इतनी ही बात सुनकर दरबार में वाह वाह का शोर मच गया। दो तीन पुरजोश दरबारी तो कुर्सियों से भी उठ खड़े हुए। हमारे हर दिल अजीज बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। यह हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें उनके ज़ेरे साया रहने की सादत बख्शी है। खड़े होने वाले अशखास में से एक ने कहा। इसकी इस बात पर दरबार में एक शोर सा मच गया। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मलका यह मंजर बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। इतने बहुत से खुशामदी उसने एक जगह पहले कभी नहीं देखे थे।
वजीर ने कहा, अब आगे सुनिए। यह बात बहुत खुशी की है कि दरबार में मौजूद सब लोग दौलतमंद और खुशहाल हैं। बादशाह सलामत ने यह फैसला किया है कि आइंदा जो भी उनकी शान में कसीदा पढ़ेगा, नज़म या गजल सुनाएगा या नसर में उनकी तारीफ करेगा, उसके साथ उसे 100 अशरफियां भी देना पड़ेंगी। इन अशरफियों को शाही खजाने में शामिल करके उनसे गरीबों, बेवाओं और यतीमों की मदद की जाएगी। गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी करवाई जाएगी। बेघर लोगों को सर छुपाने का ठिकाना दिया जाएगा। इस तरीके से जहां हम अपने हर दिल अजीज बादशाह सलामत को खैरिज तस्लीम पेश कर सकेंगे, वहां ढेर सारी नेकियां भी कमा लेंगे, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। वजीर की बात खत्म हुई तो शाही दरबार में सन्नाटा सा छा गया। इतनी खामोशी थी कि अगर वहां एक सुई भी गिर जाती तो सब उसकी आवाज सुन लेते। वजीर ने कहा, हां तो आज पहले अपना कलाम कौन सुनाएगा? दरबार में बैठे हुए लोगों में से किसी ने भी जंबश नहीं की। थोड़ी देर बाद एक दरबारी उठा और बोला, मैंने बादशाह सलामत की शान में बहुत अच्छा तराना लिखा था, बदकिस्मती से घर भूल आया हूं। दूसरे ने कहा, रात बच्चों ने ही पीछा नहीं छोड़ा, कसीदा लिखने का वक्त ही नहीं मिला। घर सब लोगों ने कोई ना कोई बहाना खड़ा कर दिया। जब सब अपनी अपनी कहकर खामोश हो गए तो बादशाह सलामत ने गरज कर कहा, हम तुम सब की चालाकियां समझ गए हैं, तुम सब लोग हमारे दरबार से निकल जाओ। हमें ऐसे मतलबी और खुद गर्ज दरबारियों की जरूरत नहीं है। बादशाह सलामत को बेवकूफ बनाकर फायदा उठाने वाले तमाम दरबारी बहुत शर्मिंदा हुए और दरबार से उठकर चले गए। इस रोज के बाद से बादशाह सलामत ने अपनी इस आदत से छुटकारा पा लिया और हुकूमत के दूसरे कामों में मशगूल हो गए। वो रोज दरबार लगाते थे और लोगों की शिकायतें सुनकर उनका अजाला करते थे। उनकी इस तब्दीली से मलका और वजीर बहुत खुश थे, इसलिए कि बादशाह सलामत को अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसकी वजह से उनको मतलब रस खुशामदियों से भी निजात मिल गई। मलका के दिल में वजीर की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो इसकी आसान मंदी थी कि क्योंकि उसकी अक्लमंदी की वजह से बादशाह सलामत राय रास्त पर आ गए थे।